السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی الہادی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو صحابی آئے اور مقدمہ تھا زمین کے بارے میں۔ دو صحابی کا کہنا تھا کہ یہ میری زمین ہے، اور دوسرے صحابی بھی یہی بیان کر رہے تھے۔ آپ اس مقدمے کو سنتے ہیں اور اس کے بعد میں فرماتے ہیں، دیکھو ایسا ممکن ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی بہت سے دلائل ڈھونڈ کے لائے اور زبردست بات چیت کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے، مگر یہ سن لو، اگر کوئی شخص ناحق کسی کا مال کھاتا ہے تو وہ اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھرتا ہے۔ آپ جب یہ بات کہتے ہیں، وہ دونوں صحابی دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، گمان کی بنیاد پر ہم کوئی چیز حاصل کرنا نہیں چاہتے، کل جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قسم کا معاشرہ تشکیل دیے تھے، وہ کیسا محبت سے بھرپور معاشرہ تھا، اور اس کی انقلابی تبدیلی کی وجوہات کیا تھی۔ مکے میں جو بڑا ظلم و ستم تھا، اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کرو۔ یہ صرف ایک پریشانی سے نکلنے کا راستہ ہی نہیں تھا، ایک بہت عظیم قربانی تھی۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی کہ مکے میں بڑا ظلم ہو رہا تھا اور مسلمان اس ظلم سے بچنے کے لیے اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت کیے۔ یہ ایک بڑی قربانی کا عمل تھا۔ یہ قربانی ان کے لیے بھی عظیم تھی جو اپنا شہر چھوڑ رہے تھے، اور یہ قربانی ان کے لیے بھی بہت بڑی تھی جو انہیں اپنے پاس بلا رہے تھے۔ اپنے مال و دولت، رشتہ دار، خونی رشتوں، جائیداد اور سب کچھ جہاں پہ بسا ہے، اسے چھوڑ کر صرف دین کی خاطر، کسی مال و دولت کے لیے نہیں، یہ جانا بہت بڑا کام ہے، اور یہ کئی آزمائشوں اور قربانیوں سے ہو کر گزرا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام سلمہ اور ان کی بیٹی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ، جب یہ ہجرت کر رہے تھے تو یہ تینوں بیٹی اور ماں باپ ساتھ میں تھے جو ہجرت کر رہے تھے۔ جب یہ مدینے کی طرف جا رہے تھے تو ابو سلمہ کے سسرال والے آتے ہیں، کہتے ہیں، کدھر کا ارادہ ہے ابو سلمہ؟ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہو؟ خود جانا چاہتے تو جا سکتے ہو، ہماری بیٹی تمہارے ساتھ نہیں آئے گی۔ حضرت ابو سلمہ اپنی بیوی اور بچی کو وہاں پہ مکے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب ابو سلمہ کے خاندان والوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اچھا، انہوں نے ابو سلمہ کی بیوی کو ان سے الگ کر دیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی کیسے اس کے ساتھ میں رہتی ہے۔ وہ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹی پر تمہارا نہیں ہمارا حق ہے، اور اسے ماں کے پاس سے چھین کر لاتے ہیں۔ ایک ٹرائنگل کے تینوں اینگل جیسا تینوں الگ الگ رہتے ہیں، شوہر، بیوی، بیٹی جدا کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، ہزاروں قربانیوں کے ساتھ میں لوگ اس کام پر اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔
اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں انصار کہتے ہیں، پوری دنیا انہیں اسلام کے مددگار بھائیوں کے نام سے یاد کرتی ہے۔ انہوں نے کیا کچھ پیش کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب مسلمانوں کو جو مکے سے مدینہ ہجرت کیے تھے بتایا کہ دیکھو، دین کی خاطر، خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ وہ لوگ تھے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے، یہ تمہارے بھائی ہیں، بھائیوں کی طرح انہیں رکھو۔ آپ نے مواخات کا ایک سسٹم بنایا، لوگوں نے اس پر کیسے عمل کیا؟ سگے بھائیوں سے بڑھ کر وہ ان کو چاہنے لگے، اپنے گھر اپنی چھت کے نیچے انہیں جگہ دیے، جو کچھ ان کے پاس تھا اسے ساتھ میں لے کر رکھتے، یہاں تک کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ ان کے انصاری بھائی کہتے ہیں میری پوری جائیداد میں تمہیں آدھا حصہ دیتا ہوں، میرا جو باغ تمہیں زیادہ پسند ہے میں وہ سے تمہیں دیتا ہوں۔ اور عبد الرحمن بن عوف اور یہ جو مکے کے مہاجر تھے، یہ کیسے تھے؟ یہ بڑے خوددار اور دین پر عمل کرنے والے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بازار کا راستہ بتاؤ، ہم اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ محبت تعلق کا یہ معیار دیکھیے کہ کیسی چیز ہے۔ پھر ایک خاتون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ شاید تمہارے خیالات اور تمہاری سمجھ صحیح نہیں ہے، اس لیے تم یہ بات کہہ رہی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، واقعی مجھ سے قصور ہوا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے میں توبہ کرتی ہوں اور مجھے آپ سے خواہش کرتی ہوں کہ مجھ پر وہ حد جاری کیجئے تاکہ کل میں قیامت میں اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں۔ جنہیں دیکھنے والے اور پکڑنے والے کوئی نہیں تھے، یہ کوئی انٹیلیجنس کا نظام اور پولیس کی ایسی کسٹڈی میں نہیں تھے جہاں مجبور ہو کر لوگ آتے ہیں۔ اندر سے ایک خوف ہے، ایمان کا وہ تاثر ہے اور ایمان کا وہ ثمرہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جب ان سے کوئی جذبات کے بہکاوے میں کوئی غلطی ہوتی ہے، دیکھنے اور پکڑنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں، مگر وہ کل آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے وہ توبہ کے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو وہ کردار کس قسم کا کردار تھا؟ یہ معاشرہ اخوت، محبت، خدا ترسی، مساوات اور انصاف کی کیسی زبردست مثال پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو افراد ایک آدمی کو لے کر آئے اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو، اس نے ہمارے والد کو قتل کیا، ہمیں انتقام دلا دیجیے، ہمیں اس کا بدلہ دلا دیجیے۔ اسلامی حکومت میں افراد انتقام نہیں لیتے، یہ پورا کام نظام اور سسٹم کا ہوتا ہے۔ وہ امیر المومنین کے پاس انہیں لے کر آتے ہیں تو امیر المومنین پوچھتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کیا بات ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے والد کو قتل کیا۔ تو آپ اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات تھی؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، دور سے چل کر آ رہا تھا، میرے ساتھ میرا اونٹ تھا، ہم بھوکے اور پیاسے تھے، تو یہ اونٹ اس باغ میں جو راستے میں پڑتا ہے وہاں سے چرنے لگا، تو اس آدمی کو غصہ آیا، انہوں نے زور سے مارا کہ اونٹ کی آنکھ چلی گئی۔ جواب میں نے بھی ان پر حملہ کیا اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ انٹینشنلی مرڈر نہیں تھا، مگر بہرحال قتل تھا، اور اس کے لیے اسلامی حدود میں جو سزا تھی اسے اس پہ نافذ ہونا تھا۔ جب یہ بات پوری سامنے پیش کی گئی تو بہرحال یہ کہ اب حد جاری ہونا تھا، یا تو لوگ دیت لیں یا معاف کریں یا حد جاری کریں، اور ان کا اصرار تھا کہ ہمارے والد کو قتل کیا گیا، بدلے میں سوائے جان کے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے دیکھو میں مسافر تھا، ایک کام سے آیا تھا، اگر یہ حد جاری کرنا ہے تو کر دیں، 3 دن کا چانس دے دیں، اور میں اپنے گھر جا کر جو میرے پاس میں وصیت کرنا ہے میں اپنے خاندان والوں کو کر کے واپس آؤں گا۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں تھا جس کو قتل کے لیے پیش کیا جانے والا ہے، اب جس کی گردن کا ناپ لیا گیا ہے
وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ گھر جائے گا واپس آئے گا، تو واپس کون آئے گا مرنے کے لیے؟ لیکن جب وہ آدمی کہتا ہے تو یوں چھوڑا نہیں جاتا، کہا جاتا ہے کہ کوئی آدمی تمہارا گارنٹیئر رہے، ضامن رہے، تاکہ اگر تم نہ آئیں تو بدلے میں کچھ چیز حاصل ہو۔ وہ آدمی دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی ملک میں دور باہر سے آیا، نہ رشتہ دار، نہ دوست احباب، نہ جاننے والے، گارنٹی کون دے گا؟ ایک بہت بزرگ آدمی کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، وہ کہتا ہے یہ صاحب میری گارنٹی دیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکے میں بہت پہلے ایمان قبول کیے، جو انتہائی بزرگ اور کمزور نظر آ رہے تھے۔ عمر بن خطاب پوچھتے ہیں کہ تیار ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تیار ہوں۔ وہ آدمی جاتا ہے اپنا گھر، کون؟ اب جس کو قتل کیا جانا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، اور تیسرا دن بھی گزر گیا، اور اب سورج غروب ہو گیا۔ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی آنا تھا وہ نظر نہیں آیا۔ کچھ وقت ہوا تو دیکھے کہ دور سے دھول اڑ رہی ہے، جیسے کوئی سوار آ رہا۔ قریب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی ہیں اب جسے قتل کیا جانے والا ہے۔ وہ اس بات کا وعدہ کر کے گیا تھا کہ واپس آنا ہے، اور جہاں اسے سزا دینی ہے وہ وہاں واپس لوٹ کر آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدے کی وہ پابندی ہے کہ ایک کام سے گیا ہے اور ایک ذمہ داری ادا کر کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے واپس آیا۔ یہ اسلامی تاریخ کے بہت نادر واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ جب وہ واپس آ گیا تو لوگوں کے دل پسیج گئے۔ بالآخر وہ دونوں جن کے والد کو قتل کیا گیا تھا، وہ دونوں بچے اس آدمی کو معاف کرتے ہیں، اور اس پہ قتل کا فیصلہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ ایک انجانے آدمی کی آپ کیسے اس طریقے سے ضمانت قبول کر لیے؟ نہ اسے جانتے ہیں، نہ پہچانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی مسلمان مجھ پر بھروسہ کرے اور میں اس کا بھروسہ ختم کر دوں، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ اور یہ امانت داری، وعدے کی پابندی، یہ اس معاشرے میں کیسے تھی اور کیوں تھی؟ یہ بہت خاص نقطہ ہے جو اس وقت ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ جس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جھوٹ، دھوکہ، فراڈ، وعدہ خلافی، یہ معاشرے کی پہچان ہے، اور ان چیزوں کے ساتھ جو آدمی جتنا آگے ہے وہ اتنا ذہین اور شاطر سمجھا جاتا ہے۔ یہ آج کے ہمارے معاشرے کی پہچان ہے۔ اس ضمن میں مغرب کے وہ پورے دانشور جو اسلام پر تحقیق کرتے ہیں، اسلام پر تحقیق مغرب میں ایک بہت عرصے سے جاری ہے، اور یہ تحقیق وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کے دو خاص وجوہات ہیں جسے مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے ڈیولپمنٹ ان کا مقصد ہے۔ وہ جس ماحول میں، جس سٹیج پر آپ آج ہیں، وہاں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، اور اس دنیا کے پورے ہر حصے میں وہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں۔ اس ڈیولپمنٹ کے لیے ریسرچ اور تحقیقات پورے میدان میں بشمول اسلام اور پیغمبر اسلام اور قرآن ان سب پر جاری ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ڈیولپمنٹ ہے، اور ایک دوسرا نقطہ بھی ہے جسے خاص طور پر ذہن میں رکھیں، وہ ہے اسلام دشمنی کے نتیجے میں اسلام کی خوبیوں کو سمجھنا اور اس کی کمزوریوں کو سمجھنا، اور کمزوریوں کو سمجھنے کے نتیجے میں ان کے ماہرین اب اسے دنیا میں اس طریقے سے پھیلانا کہ یہ بڑھتی ہوئی قوت ان کے لیے چیلنج بن نہ سکے۔ یہ وہ دوسرا بھی خاص نقطہ ہے جس کے لیے اورینٹلسٹ پورے میدان میں اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سب کے باوجود جو لوگ اسی نیت کے ساتھ میں قرآن اور پیغمبر اسلام اور سیرت کے قریب آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے دل قرآن کے سامنے بچ جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں، اور ان کے سینے اسلام کے لیے کھل جاتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں جو بہت سی باتیں کہی گئی، اس میں سے مائیکل ہارٹ ایک بات کہتا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 انفلوئنشل پرسنالٹیز کا تذکرہ کیا
جس میں آئنسٹائن سے لے کر کنفیوشس اور گوتم بدھ سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سب کا تذکرہ کیا. اور مائیکل ہارٹ کہتا ہے کہ دنیا کی انفلوئنشل پرسنالٹیز میں سب سے زیادہ پہلا رینک جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان ساری پرسنالٹیز کو جنہوں نے پوری انسانی تاریخ میں ایک دو نہیں پوری معلوم تاریخ میں سب سے گہرے امپیکٹس اور اثرات ڈالے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اس پورے دائرے میں سب سے ٹاپ رینکر ہے. اس کی وجہ وہ بیان کرتا ہے، اس کی وجہ یہ بیان کرتا ہے he was supremely successful both in the religious and secular fields. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اثرات اپنے پورے معاشرے میں ڈالے اس کے دو خاص دائرے ہیں. وہ جو بیان کرتا ہے پہلے اس کے انداز سے سمجھیے بات کو، بعد میں دوسرے انداز سے بھی سمجھیں گے. وہ بتاتا ہے زندگی کے دو میدان ہیں، ایک ہے روحانی میدان اور دوسرا ہے سماجی اور سوشل میدان. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثرات اور آپ کا جو امپیکٹ ہے ایک تو روحانی کیفیت سے بھی انسان پر ہے اور دوسرا سماجی پہلو سے بھی ہے. سماجی پہلو وہ یہ کہنا چاہتا ہے اخلاق، معاملات، تعلقات، کردار، مساوات، انصاف، انسانی آزادی. مغربی سوسائٹی میں انسانی حریت، اخوت، مساوات، انصاف کی بہت خاص اہمیت ہے. اور کسی بھی سماج کے اندر یہ جو ویلیوز ہوتے ہیں اس کی انتہائی گہری چیز ویلیو ہے اور اس میں پوری طریقے سے کامیاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کا اعتراف مغرب کے لوگ کرتے ہیں. پھر آج ہم یہ دیکھیں گے، یہ وہ نقطہ ہے جسے سمجھانے کے لیے میں اتنے پورے واقعات سے یہاں تک آیا. وہ نقطہ ہے کہ وہی عقیدہ جو اس دور میں تھا، وہی ایمان اور اس کے اجزاء جو اس دور میں تھے آج ہمارے پاس ہے. وہی اقرار ہے، وہی ایمان ہے، وہی مقصد ہے، مگر معاشرے میں کتنا بڑا تضاد ہے. دیکھیے، جس معاشرے میں انصاف اور وعدے کی پابندی اس معیار کی تھی آج ہمارے پاس کیسی ہو گئی، اور جس معاشرے میں خدا ترسی اور خدا خوفی کا وہ اعلیٰ مقام تھا آج ہمارے پاس میں وہ کیسی خدا ترسی اور خدا خوفی ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں گے جس میں مائیکل ہارٹ جو کہہ رہا ہے. اس نے پہلے زندگی کے دو خانے بنائے، ایک ہے ریلیجیس خانہ اور دوسرا ہے سیکولر خانہ. ریلیجیس خانہ اس کے پاس میں یہ ہے کہ آدمی اپنے رب سے جو تعلق قائم کرنا ہے انفرادی زندگی میں اس پر عمل کرے، اور اس سے ہٹ کے اس کی پوری زندگی جو ہے وہ ایک اپنی عام زندگی ہے جس کا رب سے اور اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اپنے مفادات سے تعلق ہے. ایسا مغرب کے پورے دانشور اس لیے کرتے ہیں کہ زندگی کے ایک سٹیج میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مذہب دنیا کی جدید ترقی کا ساتھ دینے کے قابل نہیں رہا. مگر یہ ان کا کنکلوژن غلط تھا. مذہب ساتھ دینے کے قابل نہیں رہا، نہیں، عیسائیت ساتھ دینے کے قابل نہیں رہی. اس لیے نہیں رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات پیش کی تھی ان تعلیمات کو بدل دیا گیا، خدا کے کلام میں تحریف کی گئی اور اپنی منمانی خواہشات کو دین میں داخل کیا گیا، بہت سی چیزوں کو کم کیا گیا اور بہت سی چیزوں کو نئی ملاوٹ کے ساتھ شامل کیا گیا. نتیجتاً سائنس کی وہ پوری ترقی اور دنیاوی زندگی کے ساری چیزوں میں عیسائیت ساتھ دینے کے قابل نہیں رہی. تو بجائے اس کے کہ وہ یہ تسلیم کرتے کہ عیسائیت فیل ہو گئی اس ترقی کا اور انسانی سماج کو ترقی آگے بڑھانے کا ساتھ دینے کے لیے، انہوں نے کنکلوژن پیش کیا مذہب ناکام ہو گیا. جب انہوں نے وہ فلسفہ یہاں تک پیش کیا، آج ہوتے ہوتے مسلمانوں میں بھی وہی ہو گیا. مذہب ایک الگ چیز ہے اور سماجی زندگی الگ ہے. مذہب نہ ترقی کا ساتھ دے سکتا ہے نہ انسانی معاشرے کے مسائل حل کر سکتا ہے. وہ سارا ان کا ایکسپیریمنٹ فیل ہوتا ہے عیسائیت پر. اسی کے نتیجے میں آج ہم مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو انفرادی زندگی میں محدود کیا. یہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے یہ پورا فلسفہ اور یہ تعلیم ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے پاس میں کچھ اخلاق، کچھ خدا سے تعلق بہتر ہوئے مگر پوری زندگی بہتر نہیں ہوئی.
اس لیے نہیں بہتر ہوئی، ہم کو سمجھ میں آیا کہ خدا کو یہ پوری زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے، انفرادی زندگی میں اس سے جڑتے یا نہیں جڑتے، اور اپنی انفرادی زندگی کو بہتر بنانے کی چیزوں کو ہم دین سمجھتے ہیں اور بقیہ سارے معاملات کو دنیا داری سمجھتے ہیں۔ اور آپ کی وہ جو تعلیمات ہے، وہ تعلیمات دراصل دین اور دنیا کو بانٹنے والی نہیں، ایک بنانے والی ہے۔ اور اس کو بڑے بڑے مسلم مفکرین اس طریقے سے پیش کرتے ہیں، کلمہ توحید کے تقاضوں میں بھی یہ تقاضا ہے، کلمہ توحید کے تقاضوں میں یہ تقاضا ہے کہ دین اور دنیا کو الگ نہ بانٹیں بلکہ وہ ایک رہیں۔ جہاں کلمہ توحید کے جو بہت سے تقاضے ہیں اس کے اکتائی کے، تو اس ضمن میں اس کے یہ امپیکٹس بھی ہیں کہ ہم دین اور دنیا کو خانوں میں نہ بانٹیں، یہ تعلیمات کا بھی حصہ ہے بلکہ عقیدے کا بھی حصہ ہے۔ اس کو مسلم علماء نے اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ آج ہم اس آئیڈیل معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس پر اپنے معاشرے کو بنانا چاہتے ہیں، تو یہ جو ساری خرابیاں ہیں اس کے حل کے لیے 4 پوائنٹس ہے جو اس وقت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ہم اس معاشرے کی طرف آئیں جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کیا ہے، تو وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے ہمارا ایمان شعوری ایمان بنے اور حقیقی ایمان بنے۔ آج ہمارے مسائل کی جو اصل جڑیں ہیں وہ ایمان کی حقیقت نہ سمجھنا ہے۔ جس کلمے کا اقرار ہم کرتے ہیں صبح و شام اور جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اور وہی کلمہ دراصل کفر اور توحید کے درمیان میں انسان کو فرق کراتا ہے، اس پورے کلمے اور ایمان کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ وہ شعوری ایمان یہ ہے کہ ایک اللہ پر جب ہم ایمان لائے تو ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، آخری نبی مانتے ہیں، تو آپ کی تعلیمات کو ہم زندگی میں کیا مقام دیں۔ یہ شعوری ایمان دراصل ہم کو اپنی ایمان سوئے ہوئے کیفیت کو میں بیدار کر دے گا۔ ہم جس ایمان کو زبانی اقرار کرنے کے بعد میں عملاً دور ہیں، اس سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا سب سے پہلا طریقہ جو ہے وہ ایمان کو شعوری ایمان میں بدلے۔ اور شعوری ایمان میں بدلنے کے لیے 2 چیزیں ہیں جس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے آیات۔ آیات یعنی نشانیاں۔ قرآن مجید میں جو پوری آیات ہوئی ہیں، موجود ہیں، اس کو بھی قرآن ایک آیات کہتا ہے۔ ایک اور چیزوں کو بھی قرآن آیات کہتا ہے، وہ ہے زمین اور آسمان میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس کو بھی قرآن مجید آیات کہتا ہے، جو آیات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور دوسرے خود قرآن میں مذکور وہ آیات جس کو ہم آیات کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اس کو بھی قرآن آیات کہتا ہے۔ یہ دونوں آیات دراصل اللہ تعالیٰ کی آیات اور نشانیاں ہیں، اور یہ پوری نشانیاں دراصل انسان کو ایک مقصد کی طرف لاتی ہیں، وہ یہ خدا پر ایمان اور اس سے مضبوط تعلق۔ عام طور پر نہ ہم ان آیات پہ غور کرتے ہیں نہ ان آیات پہ غور کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیات ہیں، اور یہ دونوں آیات دراصل انسان کے ذہن اور دل کو کھول کر خدا کی عظمت، محبت کو دل میں بٹھاتی۔ دوسرا نقطہ جو اس وقت ہماری اصل کمزوری ہے، جس کا حل ہے، وہ ہے اللہ اور رسول کی محبت۔ ہمارے پاس میں جو محبتیں ہیں، محبتوں کا پورا سلسلہ جو جدید تہذیب کے غلبے کے نتیجے میں پورا الٹ پلٹ ہو گیا۔ وہ جو محبت تھی جس میں آدمی غیروں کو بھی اپنا بناتا ہے، اور موجودہ معاشرہ ہماری جو کیفیت ہے یہ کسی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو دل بہت چھوٹے ہو گئے، وہ دراصل اس لیے ہے کہ جدید مغربی تہذیب جو مادہ پرست تہذیب ہے، اس کا اصل نتیجہ یہ ہے کہ دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ آج گھر بڑے ہیں، دل چھوٹے ہیں۔ وہاں دیکھیے وسائل کتنے کم تھے مگر دل بڑے تھے، یہاں وسائل زیادہ ہیں مگر دل چھوٹے ہیں، اس لیے کہ یہ مادہ پرست تہذیب دلوں کو چھوٹا کرتی ہے۔ خدا اور اس کے رسول کے احسانات جب دل میں آتے ہیں، دماغ اس کو تسلیم کرتا ہے، دل میں جب بٹھاتے ہیں، تو وہ محبت کی وہ جو کیفیات ہے وہ صحیح ہوتی ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول سے صرف محبت کرنا ہی نہیں ہے، مومنوں کی تو یہ صفت بتائی گئی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں فرمایا گیا، اپنی جان، مال، رشتہ دار، بیوی بچے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ رکھیں تو ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، تکمیل ایمان کے لیے ساری محبتوں سے زیادہ بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے، محبت کی وادی، یہ کوئی خیالی اور تصورات کی وادی نہیں ہے، یہی وہ وادی ہے جو انسان کے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ صحرا اور دریا اس کے راستے میں، چٹان اور پہاڑ کبھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتے۔ محبت کی وادی میں آدمی ناممکن کو ممکن کر دکھاتا ہے۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ ہے محبت کی کمی۔ اور یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ احسانات کو یاد کرنے سے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر کیے ہیں۔ ہماری زندگی ظلمتوں اور تاریکیوں میں، اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے پریشانی اور جہنم اور پریشانیوں کے گڑھے میں گر رہی تھی، اس سے اللہ نے اور اس کے رسول نے بچایا۔ اس کے نتیجے میں آج وہ روشنی ملی کہ دنیا میں آنکھیں کھول کر ٹھوکر کھانے سے بچتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں، اور کل قیامت میں جہنم کے گڑھے میں گرنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اس احسان کے نتیجے میں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم پر فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا جب اس نے انہی کے درمیان میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ تیسری چیز ہے دین کا فہم۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی میں ابھی تشریح کیا تھا۔ دین کا فہم یہ ہے، ہم نے دین کو اس کی اصل بنیادوں سے نہیں سمجھا۔ ہمارے پاس میں معاشرے میں چلنے والی روایات، دین کی تعلیمات، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان سب کا ایک مجموعہ ہے جو مسلم معاشرے میں ہے۔ یہاں تک کہ بڑے غور و فکر کے بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ رسوم و رواج کیا ہے اور دین کی تعلیمات کیا ہے، مگر سب مکس ہو گئے اور ہم سب چیزوں کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ رسم و رواج، یہ سب چیزیں ایک الگ ہیں، دین کی تعلیمات الگ ہیں۔ مسلم کلچر اور سوسائٹی سے چلنے والی وہ پوری میراث کی ایک الگ چیزیں ہیں، اس کا مسلم معاشرے سے تعلق ہے، لیکن خدا رسول کی تعلیمات اور اس کے احکام کا تعلق ان چیزوں سے ہے جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہے۔ ہمارے پاس سب چیزیں مکس چل رہی، یہ سمجھ میں نہیں آئے کہ دین کیا ہے اور معاشرے میں چلنے والی میراث کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں انفرادی زندگی تھوڑی اچھی بنی مگر اجتماعی معاملات زیادہ خراب ہو گئے۔ اور چوتھی چیز، دین پر عمل کا جذبہ۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کے ذریعے سے آج ہم اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اس مثالی معاشرے کی طرف لے جا سکتے ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثالی نمونے پر تعمیر فرمائی۔ وہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 جس کی تلاوت کی گئی، اس کے ترجمے سے ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس نبی امی پر ایمان لے آئے، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے، جو انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے روکتے ہیں، پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہیں، اور وہ بوجھ جو ان کی پیٹھ پر لگے ہوئے تھے ان سے انہیں آزاد کراتے ہیں، وہ بندشیں جن میں یہ جکڑے ہوئے تھے انہیں کھولتے ہیں۔ تو جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لے آئیں، ان کی حمایت کریں اور ان کی نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو ان پر نازل کی گئی ہے، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی پہ، ہمارے معاشرے کے نتیجے میں اور دوسری چیزوں پر جو بوجھ تھے ان سے آزاد کرائے، ان بندشوں میں جس میں زندگی جکڑی ہوئی تھی اسے کھول دیے، بوجھ کو دور کر دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں۔ اب ہم اس احسان کے مطابق اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں تو ان بوجھوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے دین کی اس آزادی، دین کی تعلیمات کی اس روشنی میں اپنی زندگی کا ڈائریکشن سیٹ کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا فہم عطا فرمائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل محبت اور مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔